الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس مدرسے کے اندر یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں تقریباً 2 سال کے بعد عنایت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ حالات حاضرہ کا جو نہج ہے، جو طور و طریقہ ہے، اس کو دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید اب مدرسہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا، لیکن اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ آج ہم اس مدرسے کے 4 دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء اور علماء کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، جس قوم کا تعلق مدارس سے اور مساجد سے، خصوصاً علماء سے کٹ جائے، وہ قوم لنگڑی للی ہو جاتی ہے، وہ قوم اندھی ہو جاتی ہے، وہ قوم گونگی ہو جاتی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر جو علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں ہر اعتبار سے مہارت رکھتے ہیں، ان کا الفاظ ہے کہ جب سے مدارس اسلامیہ بند ہوا ہے تب سے مسلمانوں کے اندر فتنہ برپا ہوتا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ میں مسلمانوں کے اندر، مسلمان بچیوں میں، مسلمان کے بچوں میں ارتداد والی بیماری جنم لے رہی۔ ہزاروں بچیاں مسلمان کی بیٹی ہے، عائشہ کو ماننے والی ہے، فاطمہ کی زندگی پر عمل کرنے والی ہے، لیکن وہ اس مذہب، اس مقدس مذہب کو چھوڑ کر وہ غیروں کی مذہب کو اپنا رہی ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہی فرمایا کہ آج جو مدارس بند ہے، مدارس بند ہونے کی وجہ سے یہ نحوستیں آج کی امت پر اثر کر رہی ہے، اس امت پر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس امت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ مدارس اسلامیہ سے اور علم نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہے۔ جب تک یہ قوم، یہ مسلمان قوم علم نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہے گی، تب تک یہ قوم فخر سے سینے کو چوڑا کرتے ہوئے لوگوں پر اپنے آپ کو طاقتور سمجھے گی۔ لیکن جب یہ قوم علم نبوی سے ہٹ کر غیروں کے علم کو اپنائے گی اور اپنے علم کو گھٹیا تصور کر کے اسے پسے پست ڈال دے گی، تو پھر یہ قوم ذلیل ہو جائے گی اور یہ قوم گمراہ ہو جائے گی اور پھر خدا کو بھول بیٹھے گی۔ جو قوم خدا کو بھول بیٹھے وہ قوم مردہ قوم ہو جاتی ہے، اور جو قوم اللہ کو بھول بیٹھے وہ قوم انسانی شکل میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ حیوان ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو جناب محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی شمار کرتے ہیں، لیکن آج ان کا یہ بھی خیال ہے کہ قرآن کریم کی جو تلاوتیں کی جاتی ہے، قرآن کریم کو جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، خواہ مخواہ قرآن پڑھنے سے یا قرآن کی تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ اسے نہیں ہوتا ہے۔ آج مسلمان قوم کی بھی یہ کیا ہے، خیال ہے، اس کا رجحان ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب قرآن مقدس کی آیات، سورت ابتداءً دی جاتی تھی تو پتوں پہ لکھ کر دیا جاتا تھا، آیتوں کو پتوں کے اندر لکھ کر دیا جاتا تھا،
खालों में लिख कर दिया जाता था। इसी तरह साहबा इकराम उसे देख देख कर याद कर लिया करते थे। उसमें ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है कि तर्जमा के साथ, तशरीह के साथ साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को दिया करते थे जिब्राइल अमीन। लेकिन आज हमारे मुसलमानों में से कुछ तबका ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर कुरान को सिर्फ तिलावत करके पढ़ोगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं। कुरान को अगर तर्जमे के साथ नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना बेकार है। ये मदारिस के अंदर जो कुरान करीम पढ़ाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो हिफ्ज़ कराए जाते हैं, ये हिफ्ज़ कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि कुरान करीम को तर्जमा और तफसीर के साथ ना पढ़े, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। मुझे अफसोस है ऐसे शख्स पर, ऐसे मुसलमानों पर, और ऐसे मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान का दावा करता है, ऐसे कौम पर मुझे अफसोस है। कुरान तो ऐसी किताब है कि कुरान को अगर घर पे रखा जाए तो वह घर पाक हो जाता है और उस घर के अंदर बरकत होती है। अगर कुरान करीम को कोई आदमी छू ले तो वह आदमी सवाब का मुस्तहिक हो जाता है। कुरान करीम को कोई आदमी मोहब्बत की निगाह से देख ले तो वह इंसान अल्लाह की निगाह में मुकर्रब हो जाता है। कुरान करीम को कोई आदमी याद कर ले तो वह अल्लाह के अल्फाज को याद करने वाला हो जाता है। अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज को याद करे, ये इस बात की दलील है कि वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज को याद करता है वो सबसे ज़्यादा आशिक है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। अल्लाह का कलाम है कुरान पाक, और कुरान पाक को जो शख्स हिफ्ज़ करता है वो अल्लाह का बंदा है। और जो बंदा कुरान पाक के आयात को, सूरतों को, पारों को मुकम्मल तरीके से अपने सीने के अंदर पेवस्त कर लेते हैं, वो बंदा अल्लाह का क्या है, बड़ा महबूब। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम जिस तरह भी आपको याद हो देख कर पढ़िए, तर्जमा अगर याद हो तर्जमा के साथ पढ़िए, तशरीह वाली किताबें घर के अंदर हो पढ़िए, लेकिन किसी के बहकाव में ना आए कि कुरान करीम सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खाली तिलावत करने से कुछ नहीं होगा। आज इस उम्मत मुस्लिमा को आज सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी से पहुंचा है इस उम्मत को तो वो अपनी ही से पहुंचा है। आज मुसलमानों में बहुत सारे तबकात आए, कोई अपने आप को अहले हदीस कहते हैं तो कोई अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, कोई अपने आप को बरेलवी कहते हैं तो कोई देवबंदी कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो एक ही कलाम पाक है कुरान मजीद, जिसके अंदर कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि ये देवबंदी है तो इस तर्ज से पढ़े, ये बरेलवी है तो वो इस तर्ज से पढ़े, वो गैर मुक़ल्लिद है इस तर्ज से पढ़े। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, एक सा एक जुमला, एक तरह सबके लिए बराबर है। आज मुसलमान हर जगह परेशान है। परेशानी का सबसे बड़ा अलम यही है, तकलीफ यही है, वाक़या यही है कि मुसलमानों के अंदर मुत्तहिद नहीं है, इत्तिहाद नहीं है। आज मुसलमान कहीं भी है उसके अंदर इत्तिहाद नहीं है। अगर किसी मुसलमान के दो मसलक में मुठभेड़ हो जाए तो वो दूसरों से नफ़रत इस बिना पर करता है ये दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। पता ये चला कि कुरान पढ़ने वाला भी अफजल, कुरान सिखाने वाला भी अफजल, और कुरान का इंतज़ाम, कुरान को पढ़ाने का इंतज़ाम मदारिस इस्लामिया में करने वाला वो भी अफजल। और जो बच्चे मदारिस इस्लामिया के अंदर पढ़ते हैं उसका जो भी शख्स कदर करते हैं, उसका जो शख्स रहनुमाई करते हैं वो भी क्या है, काबिल कबूल अल्लाह के नज़दीक में। इल्म के मौजू में तकरीबन उलमा हजरात ने, मुफ्तियान कराम ने सारी बातें आप हजरात के सामने वाज़ेह कर दी, ज़ाहिर कर दी। मेरे दोस्तों, जिस इंसान की ज़िंदगी में इल्म होता है वो इंसान कितने भी घटिया हो जाए, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर वलदुज़्ज़िना भी वो इंसान हो जाए, अगर उसके पास इल्म नबवी है तो वो अपने हकीकी बाप के नुत्फ़े से जन्म लिए हुए शख्स से भी अफजल हो जाता है। वो कैसे? वो यूँ है
کہ علماء لکھتے ہیں کہ کوئی ولد الزنا لڑکا ہے جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، جسے ہم اپنے معاشرے کے اندر حرامی کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑے عزت دار لوگ موجود ہیں مساجد کے اندر، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ماسٹر صاحب ہے، پروفیسر صاحب ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اور ایک لڑکا ہے جو حافظ قرآن ہے، ولد الزنا ہے، حرامی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے۔ تب اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ اے ڈاکٹر، اے انجینئر، اے کلکٹر، اے ڈی ایم، تو اپنے باپ سے ہے، اپنے باپ کے نطفے سے ہے، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہاں جو نماز پڑھنے کا جو حق ملے گا وہ ایک حافظ قرآن کو ملے گا، اگرچہ وہ لڑکا ولد الزنا ان کے باپ کا تال نہیں ہے، ان کے باپ کے بارے میں سے کوئی علم نہیں، لیکن اس نے ایک ایسے علم سے جڑ گیا ہے جس کا نسبت بہت ہی اعلیٰ ورفہ ہے۔ کیوں یہ درجہ ملے؟ لکڑی کو یہ درجہ مل جائے تو میرے دوستوں سے لوگ عزت وضو کر کے چھوتے ہیں، کپڑے کو وہ درجہ مل جائے تو وہ انسان اسے بھی پاک صاف ہو کر وضو کر کے چھوتے ہیں، لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اگر وہ نسبت مل جائے وہ کیوں نہ افضل ہو؟ اس لیے پتہ چلا کہ علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھروں کے اندر میں کم سے کم ایک عالم، ایک حافظ کو بنائے۔ کیا کرے؟ ایک عالم، ایک حافظ کو بنائے۔ آج لوگ دنیا کے اندر بہترین سے بہترین بلڈنگ، مکان، تجارت کر بیٹھتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کوئی تجارت وہ نہیں کرتے ہیں۔ آخرت کے لیے وہ کوئی تجارت نہیں کرتے ہیں۔ آخرت کی تجارت یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کسی کو حافظ قرآن بنا دیجیے، آپ اپنے گھر کے اندر کسی کو عالم دین بنا دیجئے، تاکہ کل جب آپ کا انتقال ہو تو آپ کا لڑکا آپ کا جنازے کی نماز پڑھائے، اور جب بیٹا کسی باپ کا جنازے کی نماز پڑھائے گا تو خدا کی قسم اس بیٹے کے دل کے اندر مکمل طریقے سے تقوی اور خلوص و للہیت اور اللہ رب العزت سے نرم ہو کر وہ جنازے کی نماز پڑھائے گا اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اپنی دادی کا، اپنے دادا کا، کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میری دادی ہے، یہ نانی ہے، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں، یہ اللہ ہمارے دادا، دادی، نانا، نانے کی مغفرت عطا فرما۔ جو اثر اپنی اولاد کے جملے میں اس وقت ہوتا ہے، وہ اثر 70,000 عالم دین بھی اگر دعائیں پڑھ کر کے آپ کے لیے مغفرت کر دے، وہ اثر آپ کو نہیں مل سکتا جو آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کو اثر ملے گا۔ اس لیے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں کوئی مر جائے تو حق یہ ہے کہ اس کے خاندان کے علماء سے اس کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اور ان کے خاندان میں کوئی بچہ، کوئی انسان مر جائے، دادا مر جائے، دادی مر جائے، باپ مر جائے، تو جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ وہی بچہ پڑھائے۔ اگرچہ اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑے مفتی صاحب موجود، بڑے سے بڑے اللہ والا موجود ہے، لیکن ان کی پاور کچھ اور ہے، اور بزرگ جو اس کی پاور کچھ اور ہے۔ ان کو نسبت جو ہے خونی بھی نسبت ہے، اور جو بچپن میں اسے محبت کرتے تھے، محبت کا بھی وہ ایک کیا ہے، گلدستہ ہے جو جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے آپ کسی کا محتاج نہ بنے، آپ مرتے وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنے۔ آپ اپنے گھر کے اندر ایسے فرد کو تیار کریں جو جنازے کی نماز خود پڑھائے، جو آپ کے لیے ایصال ثواب گھر میں قرآن پاک پڑھ کر خود کرے۔ ایسا نہیں کہ ہم مر گئے، میرا انتقال ہو گیا، اب میرا بیٹا جو ہے فلاں جگہ جا رہا ہے کہ بھائی آؤ ہمارے ابا کے لیے کیا کر دو، ایصال ثواب کرو۔ آج یہ دنیا بھی بے وفا ہے، اور دنیا میں رہنے والا ہر شے بے وفا ہے، اولاد تو اور بھی زیادہ بے وفا ہے۔ آپ بوڑھے ہیں، آپ کی شادی، آپ کے بچے کی شادی ہو گئی، آپ کی بہو گھر میں آ گئی، چند دن آپ میں اتفاق ہے، جب نا اتفاقی ہوتی ہے، بیٹا اپنی بیوی کو لے کر الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، وہیں سے بے وفاقی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے بے وفائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور حد یہ ہوتا ہے کہ باپ روتے ہیں اور بیٹا بہترین سے بہترین کھانا بنا کر کھاتے ہیں، وقت پر باپ ماں کو کھانا نہیں ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، کیا آپ کو دنیا کے اندر ایسے اولاد سے کیا امید ہے؟ اس لیے آپ چاہتے ہیں
کہ ہم وفادار اولاد کو دنیا کے اندر چھوڑے تو حافظ قرآن بنائے۔ اگر آپ کا اولاد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اگرچہ وہ آپ کے لیے ایصال ثواب نہ کرے، اگرچہ وہ آپ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، لیکن پھر بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکی ملے گا۔ وہ کہیں نماز پڑھا دے گا، کہیں امامت کر لے گا، اس کی برکت سے اور جو اس کو ثواب ملے گا آپ کے نیک اعمال میں جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ وہ کسی انسان کے ساتھ کوئی نیکی والا عمل کرے گا، خود بخود آپ کے اعمال میں کیا ہوگا؟ ملتوی ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ حافظ قرآن، عالم دین اپنے گھر کے اندر بنائے۔ میرے دوستو، اگر کسی کے گھر میں اولاد نہ ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے، تو انہیں بھی اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی درجہ دیا ہے جو اولاد والوں کے لیے دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے اور اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ کاش کہ مجھے بیٹا ہوتا تو میں حافظ قرآن بناتا، کاش مجھے بچی ہوتی تو میں اسے حافظ قرآن بناتا، فرمایا کہ تم غیر بھائی کا، تم کسی اور بھائی کا، کسی مسلمان بھائی کا بچے کو لے لو، کسی غریب طبقے کے بچے کو لے لو، اسے حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ کل قیامت کے دن جس طرح حقیقی ماں باپ کو اللہ رب العزت تاج پہنائیں گے، اسی طرح وہ بچہ جو کسی غیر کا تھا اور کسی آدمی نے اسے حافظ قرآن بنایا، اللہ رب العزت ماں باپ کی طرح اسے بھی کیا کرے گا؟ تاج پہنائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے مزین کریں۔ آج ہمارے زندگی میں دینی تعلیم نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر تعلیم نہیں ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر طرح طرح کے خرافات جنم لے رہے ہیں۔ ایک بات میں یہ کہوں گا، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جماعتی بھائی آتے ہیں، جماعت لے کر آتے ہیں، بڑے ہی نرم ہو کر کے ہر گھر میں جاتے ہیں اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ بھائی مسجد تک چلو، مسجد تک چلو، نماز پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں بھائی کہ یہ عمل جو ہے بہت ہی افضل عمل ہے۔ اگر کوئی بھائی آپ کو مسجد تک لاتا ہے تو آپ ضرور مسجد تک آئیں۔ اپنے گھر کو اگر دینی ماحول میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نماز کی تلقین کریں، نماز پڑھیں اور لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ اسی طرح آج ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر کہ ہفتہ واری کوئی ایک ایسا پروگرام ہو، کوئی ایسی بہترین جگہ میں جہاں پہ پردے کا مکمل انتظام ہو، عورتوں کے درمیان ہو، کیونکہ مرد حضرات مسجد میں بھی جا کر بیان سن لیتے ہیں، دینی بات سن لیتے ہیں، لیکن عورتیں حضرات خصوصاً جو ہے وہ نہیں سن پاتی ہیں، کام کاج میں لگ جاتی ہیں اور دینی ماحول سے کوسوں دور ہوتے چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے سرزمین سرجا پور کے اندر، سرجا پور والوں سے میں گزارش کروں گا کہ ہفتہ واری پروگرام خواتین کے درمیان میں رکھا جائے۔ آج اس محلے میں، اس ہفتے میں اس محلے میں، اور دوسرے ہفتے میں دوسرے محلے میں، تیسرے ہفتے میں تیسرے محلے میں یہ پروگرام جو رکھیں گے، یقیناً مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے جو ہے عورتوں کے اندر انقلاب آئے گا اور دینی ماحول ضرور بنے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں اور اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں پر پابندی کریں۔ وہ کہاں جا رہی ہے، محرم کے ساتھ ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہے نہیں ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، کہاں جا رہی، کیا کر رہی، اس پر مکمل خیال رکھیں۔ اسی طرح ہمارا تعلق ہوتا ہے سماج میں ہندو مسلم دونوں سے، ہمارا تعلق معاشرے کے اندر دونوں طبقہ سے ہوتا ہے۔ اگر میرا تعلق کسی غیر مسلم سے ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن غیر مسلم سے اتنا تعلق ہم نہ بنائیں کہ ہمارے ایمان کے لیے وہ کیا ہو جائے، خطرہ ہو جائے، کیا ہو جائے، ہمارے ایمان کے لیے وہ خطرے کی سامان بن جائے۔ اگر آپ کا تعلق ہے ان سے تو آپ بازار تو اس سے محبت رکھیے، آپ گھر کے اندر ان کو لاتے ہیں تو بڑے احتیاط کے ساتھ لائیں، اور اگر آپ کو یہ شک شبہ ہو کہ ہمارے گھر میں بچیاں ایسی ہے جس سے گناہ ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کو گھروں کے اندر نہیں لانا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کفار کا مکر جو ہے اللہ بڑا مکر ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے مکر کے سامنے میرا مکر بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے
آپ سماج کے اندر اس طرح گھل مل کر نہ رہیں کہ آپ کے گھر کے اندر غیر لوگ جا رہے ہیں اور آپ کے بچی کے سینے سے اس کی ایمان کو چھین کر غیر اپنے دین کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔